ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعداء عدوك في جنبين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا نہنگوز دہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا گیا شیطان کرنے میں اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا نہ چت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کوشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے بہت خوبصورت جلسہ بڑے اچھے ماحول میں آپ سن رہے ہیں مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے آپ کی پیشانی چمک رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ رکھا ہے دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو سیرت اور صورت کا مالک بنائے یہاں سے لے کر یہ بات تک سننے کے لیے تیار ہے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ رمضان کے بعد منمانی سے زندگی گزاریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انداز میں ہے سسرال میں ہے سب پتہ چل جائے گا 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے بہت بہتر طریقے سے سن رہے ہیں بہت سناٹے میں آپ سن رہے ہیں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے پہلا سوال ہے بیٹے کے ہوتے ہیں نالائق کون ہے لائق کون ہے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے گھر کے علم سے 3 آدمی محروم ہوتے ہیں وہ 3 بدقسمت کون ہے علم کی ناقدری کی وجہ سے علم سے محروم ہو جاتے ہیں میرا تیسرا سوال ہے اتنا بڑا مجمع ہے بھاری مجمع ہے اچھا کون ہے برا کون ہے 3 راستے سے پتہ چلتا ہے وہ پہلا اور دوسرا تیسرا راستہ کیا ہے آخری سوال ہے رمضان گزر گیا اب رمضان کے بعد کا زمانہ چل رہا ہے کس کا روزہ قبول ہوا کس کا رمضان قبول ہوا ایک لائن میں جواب آ رہا ہے چلتے چلاتے آخری سوال ہے 3 آدمی بہت اچھے ہیں 3 آدمی بہت برے ہیں برا کون ہے اچھا کون ہے مکمل جان کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ 3 سوال ہیں پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال ہے ڈس بریک مار کر کے جلدی سے سنیے جلدی سے نکلنا ہے عظیم مقرر کا آپ کو سامنا کرنا ہے حالات بہت بہتر بنے ہوئے ہیں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پورے جلسے کو قبول فرمائے 3 بیٹے ہیں نالائق کون ہے لائق کون ہے ایک لائن میں جواب آ رہا ہے ایک بیٹے کا نام ہے پوت
باپ دادا نے جو جائیداد چھوڑی دولت چھوڑی اس کو باقی رکھا. یہ لڑکا پوت ہے, بہت اچھا نہیں ہے بہت برا نہیں ہے. دوسرا لڑکا ہے اس کا نام ہے سپوت. باپ دادا نے جو جائیداد چھوڑی دولت چھوڑی اس کو باقی بھی رکھا اور بڑھایا بھی. یہ لڑکا سب سے ہونہار ہے. دعا کرتا ہوں جلسے میں اللہ سب کو ایسا ہونہار بیٹا عطا فرمائے. تیسرا لڑکا ہے اس کا نام ہے کپوت. کپوت کا مطلب ہے باپ دادا نے جو دولت چھوڑی اس کو تباہ و برباد کر دیا. دعا کرتا ہوں ایسے نالائق بیٹے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. گھر کے علم سے 3 آدمی محروم ہوتے. گھر کے علم سے 3 آدمی محروم ہوتے. پہلا بیٹا باپ کے علم سے محروم ہوتا, بیوی شوہر کے علم سے محروم ہوتا, نوکر مالک کے علم سے محروم ہوتا. اتنا بڑا مجمع ہے, اچھا کون ہے برا کون ہے 3 راستے سے پتہ چلتا ہے. رفتار کو دیکھیے کہ چلتا کیسے, یہ رفتار بتا دے گی کہ آدمی اچھا ہے یا برا. گفتار کو دیکھیے کہ بولتا کیسے ہے, انسان کی طرح مسلمان کی طرح بولتا ہے کہ نہیں بولتا. بولنے سے پتہ چل جائے گا, گفتار سے پتہ چل جائے گا کہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے. اور تیسرا راستہ ہے معاملات کر کے دیکھیے, کردار بتا دے گا کہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے. بہت پیارا سوال تھا آپ کے سامنے آ رہا ہے. رمضان کس کا قبول ہوا کس کا قبول نہیں ہوا, ایک لائن میں جواب آ رہا ہے. رمضان سے پہلے بگڑا ہوا تھا, رمضان آیا سدھر گیا. رمضان کے بعد جہاں تھا وہیں پہنچ گیا. بگڑا ہوا تھا وہیں پہنچ گیا, رمضان قبول نہیں ہوا. 3 آدمی بہت اچھے ہیں جو بھی پیدا نہیں ہوا. جو مر گیا تر گیا یہ آدمی بہت اچھا ہے, اور جو پیدا تو ہوا ہے لیکن ہمارا تعلق نہیں ہے کہ جلدی سے تعلق ہوتا ہے جلدی خراب ہو جاتا ہے, یہ آدمی بہت اچھے ہیں. 3 آدمی بہت برے ہیں. بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بولے بہت برا آدمی. فقیر اور کنگال پھوٹی کوڑی جیل میں نہیں ہے, غریب ہو کر کے سر اٹھائے تکبر کرے بہت برا آدمی ہے. بوڑھا ہو کر کے داڑھی سفید ہو گئی پیر لٹک گئے نافرمانی کر رہا زنا کر رہا ہے بہت برا آدمی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے توبہ کریں گے انشاءاللہ, نافرمانی نہیں کریں گے. بڑھاپے میں توبہ کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی, کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی. ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی, ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی. کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. خدا کی مہربانی کے حوالے سے 3 منٹ میں پیغام آ رہا ہے, سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت بڑے اچھے ماحول میں آپ سن رہے ہیں. دل سے دعا دیتا ہوں کہ آپ نے جتنا خوبصورت جلسہ بنایا ہے اللہ آپ کو اتنا خوبصورت بنائے. دھیان سے سنیے گا. یہ جو بائیں طرف ہمارا دل ہے یہ چلتا رہتا ہے, سانس لوگوں کو ملتی رہتی ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے یہ دل رک جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. 1 منٹ کے لیے رک جاتا ہے پھر چلتا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کو چھینک آتی ہے یہ دل رک جاتا ہے. اس کو چلاتا کون ہے؟ پھر اللہ چلاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو کہ بند دل کو اللہ نے چلا دیا. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا. دیوار چھوٹی ہے, دروازہ چھوٹا ہے, عورت پاس ہو رہی ہے, دیندار عورت رابعہ بصری نام ہے, پاس ہو رہی تھی, سر سے دروازہ ٹکرا گیا, خون نکلنے لگا. کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ. یہ تو مصیبت ہے, خون نکل گیا. انا للہ بولنا تھا, الحمدللہ کیوں بولا؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا, خدا کتنا ہمارے اوپر مہربان ہے. یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا. اس نے کہا کہ میں نے الحمدللہ اس لیے کہا ٹھوکر لگی سر میں خون بہا, الحمدللہ اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندے کے اوپر مصیبت ہوتی ہے تو خدا بندے کو یاد کرتا ہے. مجھ نالائق کو عرش پر بیٹھا ہوا خدا یاد کرے, اس بنیاد پر میں نے الحمدللہ کہا. میں آپ کی کرسی پر بیٹھ کر کے خطاب کر رہا ہوں, آپ سن لیں. ایک وقت تھا کہ اسی ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا, اس کا نام شاہجہاں تھا.
وہ جب پہلی مرتبہ کرسی پر بیٹھا حکومت کرنے کے لیے، وہ کون سی کرسی تھی؟ سونے کی بنی ہوئی کرسی تھی، اور اس میں مور بنا ہوا تھا، اس کی آنکھ میں کوہ نور تھا، اور اس زمانے میں وہ 9 کروڑ کا تخت تھا جس پر کہ شاہجہاں پہلی مرتبہ حکومت کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ اس تخت کا نام تخت طاؤس تھا۔ اتنے بڑے تخت پر جب وہ بادشاہ بیٹھا، ابھی 2 منٹ ہوئے سجدے میں چلا گیا، اللہ سے کہتا ہے میرے پروردگار، لکڑی کے تخت پر فرعون بیٹھا، سر اٹھایا، تکبر کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، میں کوہ نور کے تخت پر بیٹھ کر کے سجدے میں چلا گیا کہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اس لیے سر جھکا رہا ہوں، سر نہیں اٹھا رہا۔ آپ دیکھیں گے راستے میں تھالی لے کر کے فقیر کھڑا ہوتا ہے، بھیک مانگتا ہے، سر اٹھا کر کے بھیک مانگتا ہے، آنے والا ایک آدمی آیا، اس نے سر جھکا کر کے بھیک دیا۔ اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں کتنا بڑا بے شرم، بھیک مانگنے والا بھکاری سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں، یہ دینے والا کتنا شریف آدمی ہے کہ سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے بندے، میں تو بے شرم آدمی ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، مجھے سر جھکانا چاہیے، تم تو دینے والے ہو، شریف آدمی ہو، کیوں سر جھکا کر کے بھیک دے رہے تھے؟ وہ رقص کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کبھی سر نہیں اٹھائیے گا، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس نے کہا یار میں نے تمہیں بھیک نہیں دیا، بھیک دینے والا تو اوپر والا، بھیک دینے سے پہلے اسی نے مجھ کو پیسہ دیا، اور پیسے کے بعد اسی نے مجھ کو توفیق دیا، تو کام تو اس کا تھا، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا، اس لیے میں سر جھکا کر کے بھیک دے رہا تھا۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھوں نے، نیچے راکھوں نے، دینے والا دیوت، دیوت ہے دن رین، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے لے، یہاں سے نیچے لے، کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا، اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا، مگر آ کے دنیا میں بھولا ہے انسان، نہ کچھ یاد اس کو رہا ہے تو پیمان، وہ ماں باپ سے مہرباں ہے زیادہ، ہمارا محافظ نگہباں زیادہ، میرے پیارے بھائی رہے دھیان اس کا، بنایا ہے انسان ہے احسان اس کا۔ انشاءاللہ سیدھے جمعے میں نماز پڑھیں گے، بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہ کہاں ہے؟ سسرال میں ہے کہ پنڈال میں؟ دھیان سے سنیے گا۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا اور سنت زندہ کریں گے آپ، اللہ دنیا کی سربلندی آخرت کی آپ کی سرفرازی عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کا گھر کعبہ دیکھیے کتنا چھوٹا ہے، اور اللہ کتنا بڑا، اللہ کتنا بڑا، اس کا گھر اتنا چھوٹا۔ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ سب اسی کی مہربانی۔ اگر خدا جتنا بڑا تھا اتنا بڑا اس کا گھر ہوتا تو زندگی بھر طواف مکمل نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو کر کے اپنا اتنا چھوٹا گھر رکھا تاکہ جلدی سے ہمارا 7 چکر پورا ہو جائے، طواف مکمل ہو جائے۔ ایک بات پر کبھی غور کیجئے گا، نبی کا روضہ جہاں پر ہم سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے 450 کلومیٹر دور ہے، 450 کلومیٹر مدینہ مکے سے دور ہے۔ اللہ کا گھر مکے میں خانہ کعبہ اور نبی کا روضہ مدینے میں 450 کلومیٹر دور ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک راز ہے۔ اگر نبی کا روضہ بھی مکے میں ہوتا، خانہ کعبہ کے پاس ہوتا، تو عاشق کا دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ جو طواف کرتا روزے پر دھیان چلا جاتا، جو روزے پر ہوتا اس کا دھیان طواف پر جاتا۔
اس لیے اللہ نے نبی کے روزے کو 450 کلومیٹر کر دیا۔ ایک خاص بات جس کے لیے میں نے یہ پیغام اٹھایا ہے وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو زیادہ فرمائے، دھیان سے سنیے۔ اللہ کا گھر مکے میں ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ صحابہ نے مکہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، مدینے میں جا کر رہے، مکہ فتح بھی ہو گیا، پھر بھی مکے میں نہیں رہے۔ اللہ کے گھر کو کیوں چھوڑا؟ ایک لائن میں اس کا جواب آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی کے ساتھ رہو، میرا نبی جہاں رہے وہیں رہو، چاہے میرا گھر چھوڑنا پڑے اس کی پرواہ نہ کرو۔ ایک خاص بات، آپ کا نماز پڑھنے میں بہت دل مضبوط ہوگا، دھیان سے سنیے گا اس کو، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ زندگی بھر نماز پڑھیں گے۔ جنازے کی نماز مسجد میں پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ آپ بیدار ہوئے ہیں، مکمل بیدار ہونا ہے آپ کو، دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی جب گئے عرش پر تو وہاں نماز ملی، فرش پر نماز نہیں ملی، عرش پر نماز ملی۔ لکھا ہے لکھنے والے نے کہ نبی کے دل میں خیال آیا کہ میرے پروردگار، میں تو اتنی دور آ گیا، تجھ سے قریب ہو گیا، تیری کرسی کے برابر میری کرسی ہو گئی، میں تجھ سے قریب ہو گیا، لیکن میرے پروردگار میرا امتی تجھ سے کیسے قریب ہوگا؟ ابھی نبی کے دل میں خیال آیا تھا، اللہ نے نماز کا تحفہ دے دیا کہ تمہارا امتی سجدے کی حالت میں ہوگا، خدا سے قریب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سجدے سے اپنے خدا کو راضی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، ممبر بھی خاموش تو محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، آباد ہی رہے مکہ اور مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ قرآن کے حوالے سے تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہے تو جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جنازے پر قرآن پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مردہ لوگوں کا تیزی میں ہاتھ اٹھ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول پیدل چل رہے، صحابی سوار ہے، صحابی نے ہاتھ جوڑیا، یا رسول اللہ آقا پیدل چلے، غلام سوار ہو، بڑی بے ادبی ہے۔ کہا بہت بڑی بے ادبی نہیں ہے، تمہارے ادب میں نبی اس لیے پیدل چل رہا ہے کہ تم حافظ قرآن ہو۔ ہمارا قبرستان بہت بڑا ہوتا ہے، پیدا ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں، مرنے والے کم ہوتے ہیں، اس لیے جگہ بہت ہوتی ہے، لیکن مسجد نبی کے پاس جو قبرستان ہے وہاں جگہ بہت تھوڑی ہے۔ ہر 6 مہینے میں قبر کو کھولا جاتا ہے، نیا مردہ اس میں دفن ہو جاتا ہے۔ 6 مہینے کے اندر لاش بھی غائب، کفن بھی غائب، لیکن ایک قبر ابھی تک موجود ہے، اس کو ہر 6 مہینے پر کھولا جاتا ہے، لاش کے ساتھ کفن بھی محفوظ۔ سعودی حکومت پریشان، بھائی یہ کس بندے کی قبر ہے؟ جب 2-3 مرتبہ دیکھا، ہر 6 مہینے میں کھول کر کے دیکھا کہ کفن کے ساتھ لاش بھی محفوظ ہے، تو بیٹے کو بلایا، بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے باپ کا کیا معاملہ؟ کہ میرے باپ عالم تھے، نام بدر عالم میرٹھی تھا، ترجمان السنت کے مصنف تھے، حافظ نہیں تھے، عالم تھے، لیکن جب سامنے کوئی حافظ بچہ بھی ہوتا تھا وہ پیر نہیں پھیلاتے تھے حافظ کے احترام میں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ زمانہ ہو گیا مرے ہوئے، لاش بھی محفوظ ہے، کفن بھی محفوظ ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شادی ہو گئی جوان کی، 1 سال ہوا کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں، 2 سال ہوا کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں۔ لوگوں نے کہا یار تو کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی، سال ہو گیا، لیکن کوئی کیلنڈر ہی نہیں چھپ رہا۔ یہ بیچارہ منہ پر کپڑا ڈال کر کے بازار سے گزرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب رات کے سناٹے میں دعا کرتا ہے، میرے پروردگار
कब तक मुंह छुपाता रहूंगा? बेटा नहीं सही, एक बेटी ले लो। वादा करता हूं कि बेटी की जब शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत से मालामाल करके भेजूंगा। जोश में बोल तो गया, कबूलियत की घड़ी चल रही थी, दुआ कबूल हो गई। बेटा तो नहीं मिला, बेटी मिल गई, लेकिन बेटी जब जवान हुई तो जेब में पैसा ही नहीं। अब बड़ा परेशान हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास दौड़ा दौड़ा आया, कहा हुजूर मैं तो फंस गया। कहा क्या फंस गया? कहा मेरे पास तो कोई दौलत ही नहीं है, मैंने अल्लाह से वादा कर लिया था कि बेटी को माला माल कर दूंगा, हर दौलत से माला माल करके ससुराल भेजूंगा, मेरे पास तो कोई दौलत ही नहीं। अरे बेवकूफ आदमी, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। कहा कि हुजूर वो तो मेरे पास है ही नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कुरान है, बेटी को कुरान सिखा दो, जब वो रुखसत होने लगे तो उसके साथ कुरान रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान से बढ़ कर नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पहले हमारा बच्चा कुरान पढ़ेगा, बाद में स्कूल पढ़ेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा सिर्फ स्कूल में, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर माशाअल्लाह। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है, माशाअल्लाह तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। पैगाम खत्म हो गया। फिक्र आखिरत के हवाले से चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, बड़ी तेजी से निकल रहा है, इसलिए कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। मोहब्बत में आपको भी पता नहीं चल रहा है, हमें भी पता नहीं चल रहा है। कुरान से 100% हम सबको अल्लाह रिश्ता नसीब फरमाए। जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बेटा की शादी में मान लेंगे। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। गुरु नानक जी को पता चला एक आदमी बहुत बड़ा दुनियादार है, पैसा पर पैसा कमा रहा है, कुंडली मार करके बैठा हुआ है, एक पैसा खर्च नहीं करता, इतना बड़ा कंजर कंजूस मक्खी चूस। आए उसको तालीम करने के लिए तो एक सुई लेकर के आए। अब भाई साहब ये सुई मेरा रख लो, मरने के बाद मैं तुमसे अमानत ले लूंगा। अब ये आदमी सर पकड़ करके बैठ गया कि कफन में तो जेब होती नहीं है, सारा कपड़ा मेरा उतर जाएगा, ये सुई लेकर के वहां कैसे जाऊंगा? तो गुरु नानक ने कहा कुंडली मार करके जो दौलत पर बैठे हुए हो इसको कैसे ले जाओ? अब उसको समझ में आ गया। दुनिया का एक आदमी था, उसका नाम था नीचूम। वो दुनिया का सबसे बड़ा किसान बनना चाहता था, सबसे बड़ा जमींदार बनना चाहता था। उसके पास पैसा बहुत ज्यादा था, वो जमीन खरीदना चाहता था, पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाहता था। आया एक बार जमीन खरीदने के लिए, जमींदार से बोला कि कितने पैसे में जमीन बेचोगे? 1000 रुपया दे दो। टोपी उतारो, सूरज तुलू हो, यहाँ से चलना शुरू करो, जहां तक चलोगे सूरज डूबने से पहले अगर उस निशान पर आ गए उतनी जमीन तुमको सिर्फ 1000 में मिल जाएगी। बड़ा खुश हुआ कि आज तो पूरी दुनिया ही को पता कर दूंगा। टोपी उतार करके यहाँ से चलना शुरू करता है, सूरज सर पर है, चलता गया, लालच में आगे बढ़ता गया, चलता गया, लालच में आगे बढ़ता गया, पीछे पलटने का ध्यान ही नहीं रहा। जब सूरज डूबने लगा तो उसे किसी ने आवाज दी, अब वो वहां से दौड़ा भागा, भागते भागते अभी 2 हाथ दूर ही था कि सूरज डूब गया। इतना थक चुका था, उसकी जिंदगी का सूरज डूब हो गया। जो पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाहता था उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन ही मिली इससे ज्यादा। तीसरे नमूने को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये झारखंड की गर्मी बहुत ज्यादा मशहूर है, पसीना छुड़ा देती है और मैल निकाल देती है, जो शादी में लिया। लेकिन इससे भी बड़ी गर्मी होती है मदीने में, मक्के में।
جب سر پر آسمان پر سورج آتا ہے، سر پر آتا ہے تو زمین ایسے کھولتی ہے جیسے چولہا کھولتا ہے. اگر کوئی ننگے پیر زمین پر پیر رکھ دے وہ پھوکا نکل جاتا ہے، آبلہ نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کسی کو 100 روپے دیا، 50 روپے دیا، 200 روپے دیا، بات آئی چلی گئی. اور حضرت علی کو صرف 1 روپے دیا. اس کے بعد جب سورج سر پر آیا، زمین کھولنے لگی، ان لوگوں سے کہا کہ جس نے میرا پیسہ لیا ہے آ جاؤ، لائن سے لگ جاؤ، ننگے پیر گرم زمین پر کھڑے ہو جاؤ، حساب سے. اب جب لوگ چپل اتار کر کے، جوتا اتار کر کے گرم زمین پر پیر رکھا، اب حساب یاد ہی نہیں آ رہا. ادھر پیر چل رہا، ادھر دماغ کام ہی نہیں کر رہا، پسینہ چھوٹ رہا. سب لوگ فیل ہو گئے. حضرت علی کی باری آئی کہ تم بھی لائن سے لگ جاؤ، گرم زمین پر ننگے پیر رکھ کر کے حساب دو. جھٹا جھٹ جھٹا جھٹ فٹافٹ، جھٹا جھٹ فٹافٹ حساب دو. اللہ کے رسول نے فرمایا او دنیا دارو، دولت جمع کر کے رکھے ہو، خرچ نہیں کر رہے ہو راہ خدا میں، حساب جتنی زیادہ دولت ہوگی حساب اتنا زیادہ مشکل ہوگی، اور جتنی کم دولت ہوگی حساب اتنا آسان ہوگا. فیصلہ تمہارے ہاتھ. ایک آدمی اپنے نوکر سے کہتا تھا ایک بات آپ راز کی یاد رکھیے، آپ حاجی بن جائیے، نمازی بن جائیے، کچھ بھی بن جائیے، لیکن کسی کو تانا مت ماریے، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا. جس کو آپ نے تانا مارا وہ تو مالا مال ہو جائے گا، توبے کی توفیق ہو جائے گی، لیکن آپ کی پکڑ ہو جائے گی، جہنم رسید ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کسی کو تانا نہیں ماریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دو چار بوڑھے ہماری طرح ہاتھ اٹھائے. خیر دھیان سے سنیے. چھوٹا بھائی اوپر، بڑا بھائی نیچے. بڑا بھائی دیندار تھا، برابر تانا مارتا تھا، او جہنمی 25 سال سے تو نافرمانی کر رہا، شراب میں ڈوبا ہوا، تو جہنم میں جائے گا، جہنمی ہے. قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اللہ نے پکڑ لیا. اب اس بڑے بھائی کے دل میں خیال آیا یار 25 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، دنیا کا مزہ لیا ہی نہیں. آج جاتے ہیں چھوٹے بھائی کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، شراب پی کر کے دنیا کا مزہ اٹھا لیں. چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آیا یار 25 سال سے نافرمانی کر رہے ہو، شرم نہیں آ رہی ہے؟ ارے کبھی تو ایک نیکی کر لو، نام اعمال میں جمع ہو جائے، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. چھوٹا بھائی اپنے ارادے کے مطابق نیچے سے اوپر آ رہا ہے، بڑا بھائی اپنے فیصلے کے مطابق نیچے جا رہا ہے. بیچ سیڑھی پر جیسے دونوں کے قدم آئے، اسرائیل کو اللہ نے بھیج کر کے دونوں کی روح قبض کر دی. اب اسرائیل گھبرا گئے کہ کس کو جنت میں لے جاؤں، کس کو جہنم میں لے جاؤں. تو اللہ نے کہا دل کا حال خدا کو معلوم، بڑے بھائی کو جہنم میں لے جاؤ، یہ گناہ کا ارادہ کر چکا. چھوٹے بھائی کو جنت میں لے جاؤ، یہ توبہ کا ارادہ کر چکا. آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. ایک آدمی اپنے نوکر سے کہہ رہا تو بہت بڑا نالائق ہے، ایک کام کو ایک مرتبہ نہیں کرتا، 3 بار کرتا ہے. دیکھو فلاں صاحب کا نوکر ہے، 3 کام کو ایک ہی مرتبہ نہیں نپٹا لیتا. کہا حضور غلطی ہوگی، آئندہ غلطی نہیں ہوگی. مالک کو بخار ہوا تو کہا ڈاکٹر کو بلا کر کے لاؤ. تو 4 آدمی کو بلا کر کے لے کر کے آیا. کہا یار یہ ڈاکٹر ہے یا قافلہ؟ یہ کون ہے؟ کہا یہ ڈاکٹر تمہارے علاج کے لیے آیا. کہا وہ بغل والا کون ہے؟ کہا کہ وہ درزی ہے تمہارا کفن بنانے کے لیے. تمہارا دماغ خراب ہو گیا. کہا کیا پتا ڈاکٹر فیل ہو جائے. کہا وہ تیسرا آدمی کون ہے؟ کہا وہ مردے کو غسل دینے والا. کیا پتا تم ٹپک جاؤ، تم کو غسل دینا پڑے. کہا وہ چوتھا آدمی کون ہے؟ کہا وہ گورکن ہے، قبر کھودنے والا. کیا بار بار جائے ایک ہی بار سب کو نمٹا کر ہے. دنیا جس کا نام میاں یہ اور طرح کی بستی ہے دنیا جس کا نام میاں یہ اور طرح کی بستی ہے. جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے. یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے. گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے. جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور بے پٹ
کے تو اس کو بھی کوئی پتھر پٹکنے والا ہے۔ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اس ظالم کے بھی لہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ آخری مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، ظلم سہیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹی کی طرف داری میں دماغ جل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، آپ کا بیچ بیچ میں امتحان ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے، آپ دماغ سے بھی بیدار رہیں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک بادشاہ تھا، رات دن لوگوں کا گھر اجاڑتا تھا۔ راجا تھا، رات دن لوگوں کا گھر اجاڑتا تھا، کبھی اس کا گھر اجاڑ دیا، کبھی اس کا گھر اجاڑ دیا، اور ہنستا تھا، ہنسی کی مجلس لگاتا تھا، اور کبھی اس کا خون بہایا، کبھی اس کا خون بہایا، اور ہنستا تھا۔ اچانک رونے لگا، کونے میں مایوس بیٹھا ہوا ہے، تو وزیر نے کہا کیا ہوا؟ پہلے گھر توڑتے تھے، اب نہیں توڑ رہے ہو؟ پہلے لوگوں کا مرڈر کرتے تھے، قتل کرتے تھے، اب قتل نہیں کرتے ہو؟ پہلے تو ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اب روتے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ میں جنگل میں تھا شکار کھیلنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک گیدڑ آگے آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے کتا ہے، کتے نے گیدڑ کی جیسے ہی ٹانگ توڑی، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، کسی آدمی نے پتھر گھمایا، سیدھا وہ پتھر کتے کے سر میں لگا، کتے کا سر پھوٹ گیا۔ جس کتے نے گیدڑ کی ٹانگ توڑی، تھوڑی ہی دیر میں اس کا سر پھوٹ گیا، اور جس انسان نے پتھر کو گھما کر کے خامخواہ کتے کے سر کو پھوڑا تھا، گھوڑے نے اسے لاٹ مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، جس انسان کی ٹانگ گھوڑے نے توڑی، رسی سے وہ خود الجھ گیا، خود اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھ کو سمجھ میں آ گیا، ہر برے کا نتیجہ دنیا میں جلد ہی ملتا ہے۔ میں نے کہا ہے مورت والے، بولی بھالی صورت والے، رام اور سیتا 6 پیسے میں، کرشن اور رادھا 6 پیسے میں، لکشمن سستا شیو جی سستا، راون کیوں ہے اتنا مہنگا؟ بولا اس کی مانگ بڑی ہے، گھر گھر مورت یہی پڑی ہے، سیتا رام کا گیا زمانہ، سچ کو دنیا نے نہ مانا، راون کا ہے راج جگت میں، ہر کوئی ہے محتاج جگت میں، پاپ کی نیا تیر رہی ہے، سانچ کی کشتی ڈوب رہی ہے، انسانوں کے انسان دشمن، رام گئے اور رہ گئے راون۔ پیغام ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کے حوالے سے آخری پیغام کہ مسلمان کہاں ہے؟ اس کی قیمت گاجر مولی سے بھی کم ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ 3 منٹ کا پیغام ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے۔ بہت اچھا جلسہ سننے، آدھا سے جلسہ زیادہ جلسہ میرے حصے کا نکل چکا ہے، صرف تھوڑا سا باقی ہے۔ بچے اور عورت جوان کے حوالے سے میرا پیغام آئے گا، 15 سے 20 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ دین دنیا دونوں کی سربلندی سے آپ کو سرفراز فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ 1984 عیسوی میں اندرا گاندھی جی پر حملہ ہوا تو سکھوں کو مارنا شروع کیا گیا، بے قصور لوگوں کا خون ہو گیا، لیکن سکھوں میں ایسا اتحاد تھا، ایسا اتفاق تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس کیا، ہمارے بے قصور لوگوں کی جان گئی ہے، حکومت کو جان کی قیمت دینی پڑے گی، 10 لاکھ روپیہ ایک ایک جان کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ان کا اتحاد اتنا مضبوط تھا
وہ لوگ اس طرح صف میں انتشار کو دور کیا، صفوں میں اتحاد ایسا پیدا کیا، سپریم کورٹ کو بھی مجبور کیا اور حکومت کو بھی مجبور کیا، ہر جانے والے کی جان کی 10 لاکھ قیمت ہوئی۔ اور جب فساد میں مسلمان مارے گئے تو مسلمانوں کی جان کی قیمت کیا لگی؟ 1 لاکھ۔ سکھوں کی جان کی قیمت 10 لاکھ، مسلمانوں کی جان کی قیمت 1 لاکھ۔ وجہ یہ ہے مسلمان متحد نہیں ہے، اس لیے بے قیمت ہے۔ سکھوں میں اتحاد ہے، اس لیے ایک جان کی قیمت 10 لاکھ ہے۔ دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 1968 عیسوی میں یہودی اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، لوگ بھاگنا شروع ہوئے۔ 18 لاکھ فلسطینی کہاں بھاگ گئے؟ مصر میں۔ 8 لاکھ فلسطینی کہاں بھاگ گئے؟ یمن میں۔ 5 لاکھ فلسطینی کہاں بھاگ گئے؟ تو لبنان میں۔ جو باقی بچے ان پر 50 سال سے بمباری چل رہی ہے۔ جب لوگ بھاگنے لگے سر پر پیر رکھ کر کے، تو ایک کرنل یہودی کہتا ہے کہ بھائی یہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ جب مسلمان کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی تو یہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں فلسطین چھوڑ کر کے؟ ایک عالم کو دیکھا لاٹھی کے سہارے، وہ بھی فلسطین چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے۔ کرنل یہودی نے انہیں پکڑا، آپ کہاں جا رہے ہو؟ چلو میں آپ کو تماشا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لایا خیمے کے پاس، دیکھا اس خیمے کے اندر کیا ہے؟ شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، جوا کھیلنے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ کہا کہ ارے مسلمان اس لیے شکست کھا رہے ہیں، یہ شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، جوئے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ کسی یہودی کا خیمہ نہیں ہے، فلسطین کے سپہ سالار کا شراب کی بوتلوں سے بھرا ہوا خیمہ۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 1257 عیسوی میں بغداد میں مسلمانوں کی حکومت چلی گئی۔ کیسے گئی آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ خلیفہ سنی تھا اور وزیر شیعہ تھا۔ سنی سے بدلہ لینے کے لیے شیعہ وزیر نے ہلاکو خان کے وزیر کو بلایا۔ حنفی نے جھگڑا کیا شافعی سے، شافعی نے جھگڑا کیا حنفی سے، اور ہلاکو خان کو طوس کے مقام پر بلا کر کے کہا کہ شافعی کو سزا دو۔ جب وہ سزا دینے کے لیے آئے تو نہ شافعی بچا، نہ حنفی بچا، نہ سنی بچا، نہ شیعہ بچا۔ آپ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جھارکھنڈ ہے۔ جھارکھنڈ میں آدیواسی کی سرکار ہے۔ جانتے ہیں اس قوم کے اندر 2 خوبی ہے، بہت زبردست خوبی ہے، مسلمانوں سے چلی گئی، ان کے اندر موجود ہے۔ چھوٹی سی قوم، چھوٹی تعداد میں ان کی سرکار ہے، ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے، مسلمانوں کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کا راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں میں ماننے کا جذبہ نہیں ہے، جاننے کا جذبہ۔ امارت کو بھی مانیں گے، مسلم پرسن اللہ کو بھی جانیں گے، امارت کو بھی جانیں گے، جمعیت کو بھی جانیں گے، لیکن مانیں گے کسی کو۔ اور سنتھال میں، آدیواسی میں ماننے کا ایسا جذبہ ہے کہ اس کا مرر جو بولے گا بات رہے گی، کٹے گی نہیں، گردن کٹ جائے گی لیکن بات نہیں کٹے گی۔ اس اتحاد کی وجہ سے، ماننے کے جذبے کی وجہ سے اس قوم کی سرکار ہے۔ دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے یہاں ڈھول بجتا، ابھی کہہ رہے تھے مولانا اللہ ان کو جزائے خیر دے، ڈی جے پر بیان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ قوم ڈی جے میں ڈوب رہی ہے اور ان کا نکاح بغیر ڈی جے کے ہوتا ہی نہیں۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، محرم کا موقع ہوتا، نیا نیا ڈھول آتا اور شراب کے جوش میں ایسا بجایا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے اسی سال پڑ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ڈھول ہے اور آدیواسی کے یہاں ڈگی ہے، ڈگی ڈھول سے بھی چھوٹی۔ تو ہمارے یہاں ڈھول بجتا ہے شراب کے نشے میں، ان کے یہاں جو ڈگی بجتی ہے مصیبت میں بجتی ہے۔ اگر کسی بستی پر مصیبت آ گئی تو ڈگی بجے گی۔ اب جہاں جہاں آدیواسی ہوں گے سب اپنی قوم کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر کے، لاٹھی لے کر کے پوری قوم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری قوم کی حفاظت بھی کر لی، سرکار بھی بنا لی، اور ایک مسلمان ہے اتحاد کو کھویا، جان سے بھی گئے، حکومت سے۔ دوسری بات سنیے، آخری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا ولی رحمانی صاحب، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ کہتے تھے کہ مڑواڑی کو ترقی ہے، مسلمان کو ترقی نہیں ہے۔ مڑواڑی میں مسلمان میں فرق کیا ہے کہ مڑواڑی میں کوئی اگر گرتا ہے 100 مرتبہ گرے گا، اس کو سب مل کر کے 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔
لیکن مسلمان میں اگر کوئی گر گیا تو 100 مرتبہ گالی دیں گے، اگر کوئی اوپر جا رہا ہے تو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے کہ بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، برابر میں۔ اور مڑواری کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ وکیل سے پوچھئے جا کر کے، عدالت کے وکیل سے کہ مڑواری لوگوں کا مقدمہ عدالت میں آتا ہے؟ وہ ڈائریکٹ بولے گا کہ عدالت میں آتا ہی نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، بھائی مڑواری جھگڑا نہیں کرتے، دنیا کی دولت رکھنے والے جھگڑا نہیں کرتے، جھگڑا ہوتا ہے لیکن گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ آپ خون کے آنسو روئیں گے جو رپورٹ 2011 کی ہے، مسلمانوں کا صرف ڈوری ایکٹ کا جھگڑا جو ایک عدالت میں ہے، ایک ضلع کی عدالت میں ہے، 33 ہزار ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج اپنی ترقی کو ہم نے اپنے ہاتھ سے روکا، اس لیے دنیا ترقی کر رہی ہے، ہم کو ترقی نہیں ہے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ گھوڑا کہہ رہا تھا کتے سے، یار میں جو دوڑتا ہوں، ٹاپ مارتا ہوں، میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے، میرے اندر جو خوبی ہے کسی کے اندر نہیں۔ کتا بولا کہ تمہارے اندر خاک خوبی ہے، جو خوبی میرے اندر ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ جب میں دوڑتا ہوں میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ بولا کہ چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے بنکا سے دوڑو، گڈا پاس کرو، جو جسیدی پہلے پہنچے گا وہ جیتے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہاتھ۔ اب بنکا کا گھوڑا دوڑ کر کے گڈا میں دیکھ رہا ہے کہ کتا آ رہا کہ نہیں آ رہا، لیکن کتا جل سے ہی میں بیٹھا ہوا دوڑ نہیں رہا۔ وہ آ کر کے پلٹ کر کے کہتا ہے، چھوٹے میاں دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو، لیکن جب دوڑنے کی بات آتی ہے تو ہمت ہار کے بیٹھ جاتے، یار میں تو تمہیں 2 منٹ میں پیچھے کر دوں گا، میں تم سے پریشان نہیں ہوں، میں تو اپنی قوم سے پریشان ہوں۔ بنکا بستی کا کتا ہوں، یہاں سے دوڑوں گا گڈا پہنچوں گا، وہ روک لے گا، بورڈر کراس کر رہے ہو بیٹا پاس کی۔ پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے۔ پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے۔ معتصم کب ہے یہ حبل اللہ سے، معتصم کب ہے یہ حبل اللہ سے، دیکھ لو جھاڑو سے دن کے ہو گئے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ گھر کا جھگڑا عدالت میں حل ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ 2-4 بچے جو ہماری طرح ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بتا رہے ہیں کہ بالکل بائی پاس چلے گئے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 5واں پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں بچوں کے حوالے سے۔ ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میری کچی داڑھی ہے، تجربے کی عمر نہیں ہے، لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کو نقل کر کے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو اچھا کھانا کھلائیے، وہ بھول جائے گا، آپ کا احسان یاد نہیں رکھے۔ یہ اچھا کپڑا پہنائیے بچے کو، وہ بھول جائے گا۔ اچھا مکان بنا کر کے دیجیے، اس احسان کو بھی یاد نہیں رکھے گا۔ لیکن تجربہ کہتا ہے کہ ایک کام کر دیجئے، زندگی بھر آپ کا احسان یاد رکھے گا۔ آپ جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں۔ باپ کا رتبہ بڑا ہوتا ہے، استاد سے زیادہ بڑا رتبہ ہوتا ہے، لیکن سکندر جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، باپ سے زیادہ استاد کو عزت دے رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ باپ کا رتبہ تو بڑا ہے، استاد کو اتنی زیادہ عزت کیوں دیتے ہو؟ جواب سنیے، آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا۔ اس نے کہا کہ میرا باپ مجھ کو آسمان سے زمین پر لایا، باپ کا رتبہ بڑا ہے، لیکن میرا استاد مجھ کو زمین سے اٹھایا، آسمان کی بلندی عطا کیا، اس لیے باپ سے زیادہ استاد کی عزت۔ سبحان اللہ۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سنیے گا۔ ہمارے بچے کے پاس جب پیسہ آتا ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، ہمارے بچے کے پاس جب دولت آتی ہے تو ہم سر اٹھاتے ہیں۔
واہ یہ میرا بچہ ہونہار ہے. غلط ہے. آپ کے بچے کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا دشمن زیادہ ہوں گے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، غم کی بات. آپ کے بچے کے پاس زیادہ دولت آئے گی، مال آئے گا، وہ تکبر کرے گا، سر اٹھائے گا. ڈرنے کی بات ہے، خوش ہونے کی بات ہے. آپ کے بچے کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، وہ خدا سے دور ہوگا، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرے گا، قارون سے قریب ہوگا. خوشی کی بات جب ہے کہ آپ کے بچے کے پاس مال سے زیادہ علم آئے، محبت کرنے والے بڑھیں گے، وہ سر جھکانے والا بنے گا. جب وہ سر جھکائے گا تو اللہ اس کو عزت کی چوٹی پر پہنچائے گا. قارون اور فرعون سے دور ہوگا، خدا اور رسول سے قریب. بے شک. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. پڑھنے والا بچہ کون ہے، پڑھنے والا کون نہیں ہے، ایک لائن میں جواب دے رہا ہوں. آپ اس کو موبائل دیجئے، شوق سے دیکھ رہا، باپ ڈرائیور بیٹا کھلاسی گاڑی کا نمبر 786. کرکٹ کا بلہ دیکھیے، دے دیجئے، بڑا تعریف کرے گا باپ. اور جہاں اس کو آپ نے کتاب دے دیا کہ بیٹا پڑھو، اس کا سر بھاری ہو گیا. سمجھ جائیے مجنون ہے لیلا کے چکر میں. پڑھ کر کے نہیں دے. اکبر الہ آبادی نے لکھا کہ مجنون جاہل تھا، لیلا پڑھی لکھی تھی. اس جاہل کو لیلا سے پڑھی لکھی لڑکی سے عشق ہو گیا. اب اس کی ماں نے کہا کہ اس جاہل کو کسی صورت میں بیٹی نہیں دے. اگر یہ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھائی لکھائی کرنی پڑے گی، اور 10 سال. تو لیلا نے مجنون کو بلوایا کہ میری ماں یہ کہہ رہی ہے کہ تم اگر پڑھائی کرو گے، جاہل نہیں رہو گے، تو تم سے میرا رشتہ مل جائے گا. تو بولا کتنے سال پڑھنے کے لیے بڑھیا بول رہی ہے؟ کہا کہ 10 سال. 10 سال تو میرے باپ سے نہیں ہوگا، میں جاہل رہوں گا لیکن پڑھ لکھ کر کے نہیں دوں گا. لیلا سے نکاح چھوڑ دوں گا لیکن پڑھ لکھ کر کے نہیں دوں گا. اب ایک بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ دیکھیے گا سماج میں یہی ہو رہا. ہم خود پڑھتے ہیں، اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں. اس کی زندہ مثال کیا ہے کہ ڈاکٹر کو فیس آج دیتے ہیں لیکن پڑھانے والے بچے کے استاد کو فیس ادھار رکھتے ہیں. مطلب صاف ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے. مزدور خوش دل خودکار بیچ. جب آپ کا مزدور خوش ہوگا، اس کو مزدوری ملے گی، تب وہ کام دل سے کرے گا. ایک پنڈت جی آئے بستی میں، کہا ہم اپنے آپ کے بچے کو فری میں پڑھائیں، صرف 2 وقت کا کھانا آپ لوگ کھلا دیں. بولا کہ کیا پڑھانے کے لیے آپ آئے؟ کہا رامائن کی کتھا سنانے کے لیے. کہا کتنے دن میں سنائیے گا؟ کہا 3 سال. کہا 3 سال؟ 3 لائن کی کتھا ہے. ایک تھے رام جی، ایک تھا راوڑا. اس نے اس کی جولو چھینی، اس نے جلایا راوڑا. رامائن تو بس 3 لائن. سمجھ گیا پیٹ پالنے کے لیے آئے ہیں، پڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، وکیل کا فیس دار رہے گا اور ڈاکٹر کا فیس دار رہے گا، لیکن استاد کا فیس دار نہیں رہے گا انشاءاللہ. خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو اے جان وطن اہل وطن بن کے دکھا دو. اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو. اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو. انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی. حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو. کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو. تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو. ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو. بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا. جیسے بیرو جلا دو کہ بجھا دو. خدا ہے مہرباں، بولو ہے مہرباں، بولو. جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، اس کے بعد عورتوں کے حوالے سے پیغام. 10 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. صرف بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں. میں اپنے جوان کو صرف یہ پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ دارو چھوڑ دیجیے 1 سال کے لیے، آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی دے گا. مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں ضمانت لے رہا ہوں. آپ 1 سال سے دارو چھوڑیے، 10 سال کے برابر آپ کو ترقی. لکھنے والے نے لکھا کہ دریا میں جتنے لوگ ڈوب کر کے مرتے ہیں اس سے 100 گنا لوگ شراب کی بوتل میں ڈوب کر کے مرتے ہیں.
دنیا میں 50% سے زیادہ جو گناہ ہوتا ہے شراب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کا اتفاق ہے کہ شراب خوراک نہیں ہے، سویٹ پوائزن ہے، زہر ہے۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ شیر شاہ سوری جیت گیا، ہمایوں ہار گیا۔ ہمایوں حفیم کھاتا تھا اس لیے ہار گیا۔ محمد شاہ رنگیلا ہار گیا دارو پینے کی وجہ سے، نادر شاہ جیت گیا دارو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آپ کو سن کر کے اس سے بھی زیادہ حیرت ہوگی، ہٹلر پوری دنیا سے اکیلا مقابلہ کرتا رہا 5 سال، اور پوری دنیا کو اس نے شکست دیا۔ کیوں؟ شراب پینے کی بات تو دور کی ہے، سگریٹ بھی نہیں پیتا۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کی آنکھ کھول رہا ہوں، عقل مند انسان ہے، مسلمان ہے، آپ کے لیے اشارہ کافی ہے، آنکھ سے پٹی ہٹاؤ۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہے، اس کو ہاتھ میں لیجئے، توڑیے، توڑ کر کے شراب کے گلاس میں ڈالیے، تھوڑی دیر میں وہ ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے ابلا ہوا انڈا۔ اب غور کیجئے، گلاس کی گلاس شراب جو اندر آئے گی، اتڑی کا کیا حال ہے؟ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں ہے، دھیان سے سنیے گا۔ گوشت کا ایک ٹکڑا شراب کی بوتل میں ڈالیے، گوشت کا ایک ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن چھوڑ دیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ کس کی حالت بدلی، کس کی حالت نہیں بدلی۔ جو ٹکڑا گوشت کا آپ نے پانی کی بوتل میں رکھا، اس کی حالت نہیں بدلے گی، اور جس ٹکڑے کو آپ نے شراب کی بوتل میں رکھا وہ چربی کی طرح پیلا پڑ جائے گا، اس سے غبار اٹھنے لگے گا۔ جب گلاس کی گلاس شراب اندر جاتی ہے، اتڑی کی حالت جوندس کی ہو جاتی ہے۔ ایک مثال پر پیغام سفر کر رہا ہوں، آپ کھول رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، انشاءاللہ نہ پیئیں گے نہ پلائیں گے۔ انشاءاللہ کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ منشی رشید نام تھا اس کا، چپراسی تھا۔ اس کو مالک نے کہا کہ تمہیں دارو پینے کی وجہ سے چپراسی بننا پڑا، اگر تو دارو چھوڑ دیتا تو چپراسی نہیں رہتا، ڈائریکٹ۔ وہ کہتا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جب میں دارو نہیں پیتا ہوں تو اپنے کو چپراسی سمجھتا ہوں، لیکن جب دارو پی لیتا ہوں، نشہ میرے سر پر آتا ہے، تو اپنے کو چپراسی نہیں سمجھتا ہوں بلکہ ملک کا وزیر اعظم سمجھتا ہوں۔ جو عقل خریدی کی ہے کھوٹی، اس نے اچھے اچھوں سے چھینی ہے روٹی، اس نے اچھے اچھوں سے چھینی ہے روٹی، اس نے مستا پہ شرافہ کا مستی ہے لائی، پتلون کو کر دیا لنگوٹی، اس نے پتلون کو کر دیا گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، حکومت چلی جائے گی۔ بہت سارے لوگ سر پر ہاتھ اٹھا کر کے کھجلا رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، سمجھ میں آ رہا کہ 50-50۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ مرد سے اللہ کے رسول نے کہا عورت کی قربانی تم سے زیادہ، یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، یہ تو مالک بن کر کے رانی بن کر کے گھر بیٹھی رہتی ہے، اس کی قربانی کیسے زیادہ؟ کہ میں بتاتا ہوں کیسے قربانی زیادہ ہے۔ اگر تم سے کہا جاتا کہ نکاح کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، تم کمارے رہ جاتے، نکاح نہیں کرتے، قربان جاؤ اس عورت کے اوپر کہ تم سے نکاح کیا، تمہاری محبت میں ماں باپ کو بھی چھوڑا، خاندان کو بھی چھوڑا، اس کی قربانی کو دھیان رکھ۔ حضرت عمر کے پاس ایک جوان آیا بیوی کی شکایت لے کر کے، بھاڑ میں جائے بیوی کی شکایت، بیوی کی شکایت کر رہا ہے، تمہاری بیوی تم پر 4 احسان کر رہی ہے، تمہارے لیے کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکانا آسان ہے تو گرمی میں بیٹھ کر کے کھانا پکا کر کے دکھاؤ، باپ سے لیٹ ہو جائے گی، تمہاری محبت میں کھانا پکا رہی ہے، بابرچن ہو گئی،
تمہاری محبت میں تمہارے بچے کا پیشاب دھو رہی ہے، بھنگن ہو گئی، تمہارا کپڑا دھو رہی، تمہارے بچے کا کپڑا دھو رہی ہے، دھوبن ہو گئی، تم گھر کو اس عورت کے اوپر چھوڑ کر کے چلا جاتے ہو، وہ بہتر حالت میں رکھتی ہے، چپراسن ہو گئی، عورت ہو کر کے باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا تھا، تمہاری خاطر نوکرانی بن گئی، اس لیے عورت کا احسان مرد سے زیادہ۔ بے شک لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عورت کی قدر کب ہوتی ہے جب وہ مر جاتی ہے، جیتے جی قدر نہیں کرتی۔ عورت کیا چیز ہوتی ہے اس بوڑھے سے پوچھئے جس کی جورو مر گئی ہے۔ عورت کیا چیز ہوتی ہے اس بچے سے پوچھئے جس کی ماں مر گئی ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ عورت کیا چیز ہے۔ سر سید احمد خان صاحب دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ آمین۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان پر پوری دنیا ہنس رہی ہے، اسلام پر پوری دنیا ہنس رہی ہے، کیوں؟ اسلام ہونے کے باوجود عورت پر مسلمان اس طرح ستم ڈھا رہا ہے جیسے مالک نوکر پر ستم ڈھاتا ہے، اس لیے آج پوری دنیا مسلمانوں پر بھی ہنس رہی ہے، اسلام پر بھی ہنس رہی ہے۔ ایک بات تاریخ کی میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک قوم تھی دنیا میں، اس کا نام تھا رومن قوم۔ وہ کرتی کیا تھی، نئی لڑکی سے نکاح کر کے اس کو نبھاتی تھی، جب وہ پرانی ہونے لگتی تھی تو اس کو ہٹاتی تھی۔ کیسے ہٹاتی تھی؟ خطرناک قسم کا ظلم، کہتی تھی اس پر بھوت سوار ہو گیا ہے، اب اس کو جلانا پڑے گا زندہ، اس پر بھوت آ گیا ہے، اس کو پانی میں زندہ ڈبانا پڑے گا۔ پرانی لڑکی کو جلانا شروع کیا، پرانی بیوی کو ڈبانا شروع کیا۔ اللہ نے پاداش ظلم میں پوری قوم کو سفید ہستی سے نکالا۔ ایک خاص بات سنیے، سننے کے لیے آپ کو تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دنیا میں سکون کی صرف 3 چیز ہے، اللہ کے علم میں اضافہ کرتا۔ ایک رات ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ رات آتی ہے تو ہم کو میٹھی نیند ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ دوسری چیز دنیا میں سکون کی کون سی چیز ہے؟ اپنا گھر ہے۔ آپ باہر رہیے، امریکہ میں رہیے، 5 اسٹار ہوٹل میں رہیے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ جیسے آپ گھر پہنچیے گا، ٹوٹا پھوٹا گھر آپ کو جنت معلوم ہے۔ اپنے گھر میں آدمی کو سکون ملتا ہے۔ اور تیسری چیز سکون کی کون سی ہے؟ عورت ہے۔ جو آدمی گھر سے دور ہے، بیوی سے دور ہے، رات کہیں اور ہے، وہ بے چین ہے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں ہوگا انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، جوان سمجھدار ہے، بیدار ہے، اور جلسہ جب ختم ہونے کے قریب آیا میرے حصے کا تو بیداری زیادہ آئی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت۔ شادی کا موقع تھا تو دیکھیں گے آپ کہ جب لوگ بھوج بھات کھا لیتے ہیں تو لڑکی تیار کی جاتی ہے، رخصتی کا وقت ہوتا ہے، ادھر سے رونے کی آواز، ادھر سے رونے کی آواز، ادھر سے قیامت برپا، ادھر سے قیامت برپا۔ بات کیا ہے؟ جوان بیٹی رخصت ہو رہی ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ اب مگر مچ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگے، مگر ایک بچہ دیکھ رہا تھا کہ سب کو رو رہے مگر ایک آدمی ہنس رہا، تو باپ سے کہتا ابا حضور بیٹی رخصت ہو رہی ہے، سب لوگ رو رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں آ رہا، لیکن ایک آدمی ہنس رہا۔ کون نالائق ہنس رہا ہے؟ کبھی رومال منہ پر رکھ کر کے بوڑھا بابا ہنس رہا۔ اللہ توبہ توبہ، تاکہ بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ابھی تو رخصتی کا موقع ہے، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی بد نصیب کو رونا ہے، اس لیے ہنس رہا۔ عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو، نتیجے ہیں یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے، یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام مکمل ہو گیا، شوہر کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو دھوکہ پر رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ہاتھ اٹھا ہی رہے، یہ تو مرتبہ اٹھا لیا کافی ہے، لیکن لگتا ہے کہ سالی دو چار ہے، اس لیے بار بار دھڑا دھڑا ہاتھ اٹھائے۔ ہم بھی آپ کے پاس ہوتے اور آپ سوال کرتے، ہم بھی پھنس جاتے۔ یہ سوال اس لیے ہو رہا ہے کہ بیداری کو ٹٹولا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت اچھا سنا، آخری پیغام سنانے کے لیے جا رہے ہیں۔
حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو بلایا پرابط میں، ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ بیٹی ایک بار تم نے شوہر کو ناراض کیا، نبی کو ناراض کیا، نبی نے تمہیں طلاق دے دیا، میں نے تمہاری طرف سے معافی مانگی، بیٹی نبی نے تمہیں معاف کر دیا، شوہر نے معاف کر دیا، دوبارہ نکاح میں لے لیا۔ بیٹی آئندہ اپنے شوہر کو کبھی ناراض مت کرنا، اگر مجھے پتا چل گیا تو میں زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں۔ فاطمہ آئی، دروازہ بند تھا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹی کیوں آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی۔ کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں اگر قدم رکھو گی دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی جب شوہر ناراض ہو جائے تو معافی مانگ لینا، اگر شوہر نے معاف تمہیں نہیں کیا، تم نے معافی نہیں مانگی، مجھے پتا چل گیا تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے، سسرال گئی تھی، 3 دن کے بعد آئی، 1 دن کے بعد آئی، کہیں 7 دن کے بعد آئی، تو محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے۔ اس کے بعد پوچھتی ہے کہ بیٹی سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ اب پوچھا جاتا کہ بیٹی شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاء۔ سسرال کیسی تھی؟ الحمدللہ۔ اب ایک عورت بڑھ کر کے کہتی جلدی سے پوچھ لو نا ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی انا للہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جلت جلالت اس بلا کو۔ اب سمجھ میں آ گیا ماں کو کہ میری بیٹی اپنی ساس کو دشمن سمجھ رہی ہے، تو ماں تو ماں ہوتی ہے، ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھے محسوس ہو گیا کہ تم کو ساس پسند نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا جواب دو، پہلی مرتبہ جب میں کیسے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکیوں میں مجھ کو پسند کیا اور پھر بہو بنا کر کے میں کیسے سسرال لے گئی۔ کہا بیٹی یاد رکھنا ساس کو دشمن مت سمجھنا، یہ ساس ہی کا احسان ہے، اتنی اچھی سسرال میں یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس کو بلا اور مصیبت مت سمجھنا، ساس کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، بالکل میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، آپ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ جب تک جلسہ دعا پر مکمل نہ ہو جائے آپ کو اٹھ کر کے نہیں جانا، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کر دیجیے انشاءاللہ۔ پیشاب پخانہ بھی لگے تب بھی اٹھ کر کے نہیں جانا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، نہیں نکل جائیے گا، پتلی گلی سے نکل جائیے گا ورنہ پورا پنڈال خراب ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، ایک عورت جھاڑ پھونک کرانے والے کے پاس آئی، کہا کہ میرا شوہر بات بات پر مجھ کو مارتا، آپ ایسی مضبوط ترکیب کر دیجئے کہ زندگی بھر کبھی نہ مارے۔ کہا کہ بالکل مضبوط ترکیب کروں گا اور اس پر عمل کر کے دکھا دو، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا اور شوہر تم پر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ کہا جلدی سے کر دیجئے، پانی پڑھ کر کے دے دیا۔ کہا جب جھگڑا ہو تو منہ میں پانی رکھ کر کے بیٹھ جانا، کچھ بولنا نہیں۔ اب کیا تھا، زندگی بھر کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو گیا، کیونکہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو معلوم تھا کہ عورت کی زبان چلتی ہے، مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ اگر یہ زبان قابو میں رہے، ہاتھ قابو میں رہے تو ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو ہی دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، کردار بد پہ خود ہی غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو
तो कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम पहुंच गया। आपसे वादा लेता हूँ जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तीन काम छोड़ दीजिए, आपके दर में कभी मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की थे पतलून के चक्कर में तलंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।